الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہجے لگانا بتا رہا ہوں اور یہ ویڈیو جو بنوا رہا ہوں یہ تمہارے گروپ پہ شیئر کریں گے. گھر پہ جا کے اسی انداز میں گھر والے کہیں گے کیسے پڑھاتے ہیں آپ ہجی, کیا پڑھاتے ہیں, ہم کو تو پتہ نہیں ہے. اسی لیے ایک ویڈیو بنوا رہا ہوں تاکہ آپ کو گھر پہ پتہ چل جائے گھر والوں کو کیسے پڑھا رہے ہیں اسکول کے اندر اور کیسے آپ کو سنانا ہے. اسی انداز میں آپ کو گھر پہ بھی یاد کرنا ہے بیٹھ کے. ہجے لگانا جب تک نہیں آئے گا آپ جوڑ نہیں سکتے ہیں, آپس میں ملا نہیں سکتے ہیں. اس کو ملانا اور ہجے لگانا بہت ضروری ہے. کوئی بچہ صحیح ہجے نہیں لگا پا رہا ہے, نہ کوشش کرتے ہو لگانے. اسی وجہ سے آج کتنے دن ہو گئے, 6 دن ہو گئے سبق پڑھا ہے, 7 دن. ابھی تک سبق کوئی سنا نہیں پایا ایسے. واو زبر وا نہیں ہے, کتنی بار بولا ہے. عین زبر ع وا. اب لام کو ملانا ہے کس سے, تا سے. حروف شمسی کا قاعدہ یہاں پر ہے. حروف شمسی سے پہلے اگر الف اور لام ہوتا ہے تو الف اور لام دونوں کو چھوڑیں گے, تشدید والے حرف سے ملائیں گے. کسے ملائیں گے, تشدید. تشدید حروف شمسی کے اوپر لگی ہوتی ہے. جہاں بھی حروف شمسی ہوگا تشدید بھی اس کے اوپر ہوگی. تو ایک تو ایسے قاعدہ یاد کر لو کہ جہاں بھی حروف شمسی سے پہلے الف لام ہوگا تو الف لام دونوں کو چھوڑ دیں گے. جتنے بھی الف ہوں گے یا لام ہوں گے, غور سے سنو, جتنے بھی الف اور لام ہوں گے دونوں یا 2 ہوں 3 ہوں کچھ بھی ہوں, سارے حروف شمسی سے پہلے والے حرف چھوڑ جائیں گے. اور اس کے اوپر حرکت بھی نہیں ہوتی, نہ زبر زیر لگا ہوتا ہے. حرکت نہیں ہوگی تو اس کو ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے. بغیر حرکت والا حرف پڑھا نہیں جاتا ہے, نہ پڑھ سکتے ہیں اس کو. ڈائریکٹ اس سے ملائیں گے. اب لام کو یہ الف چھوڑ دیا, یہ لام چھوڑ دیا, اب سا سے ملا دیں گے. اس سے ملا دیں گے. جہاں بھی یہ قاعدہ آئے گا وہاں اسی طرح آپ کو پڑھنا ہے. الف اور لام چھوٹ جائے گا, ایک الف ہو 2 ہو کچھ بھی ہو, ڈائریکٹ حروف شمسی یعنی تشدید والے حرف سے ملا دیں گے. لام تا زبر لت وعلت. اب تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھتے ہیں, ایک بار پیچھے سے ملا لیا, دوبارہ پڑھیں گے خود سے. اب تا کے اوپر کیا ہے, زبر. تا زبر تا وعلت تا وعلت تا. لام پہ کھڑا زبر ہے. کھڑا زبر کس کے برابر ہوتا ہے, الف. الف تو کھڑا زبر کو کھینچیں گے. لام کھڑا زبر لا وعلت فلا. تا زبر تا وعلت ثلاثة. تا زیر تی وعلت ثلاثة. ہجے لگانا آپ کو آ رہا ہے اگر, سارے آپ ہجے لگا کر اس کو رواں کر سکتے ہیں. کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو پڑھانے کی اگر آپ کو ہجے لگانا آتا ہے. جب پڑھاتا ہوں ہجے لگا کر پڑھاتا ہوں, لیکن آپ کے سمجھ میں اس وقت آپ لوگ پڑھتے نہیں ہیں. اگر غور سے سنیں اور پڑھیں تو اسی وقت آپ کو سبق یاد ہو جائے, دوسرے دن آپ سنا سکتے ہیں. لیکن اس وقت آپ کو کھیل چاہیے, خالی تماشا. ہو گیا وہ اعلیٰ ثلاثہ کتنی آسانی سے پڑھا ہی نہیں جا رہا ہے تم لوگوں سے. اچھے 7 دن ہو گئے پڑھاتے پڑھاتے, کتنی آسانی سے ہو گیا. واو زبر وا عین زبر وا لام زبر لا. سوری لام کو ملانا تا سے, یہ یا بھی چھوٹ جائے گا. یہ یا لگا ہے, یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے نا, ڈائریکٹ حروف شمسی سے ملا دیں گے تشدید والے حرف سے. لام تا زبر لت وعلت تا زبر تا. جن کو نہیں آ رہا ہے ہجے لگانا وہ سن لے غور سے, بار بار کہہ رہا ہوں. وعلت تا لام کا زبر لا وعلت ثلا تا زبر تا وعلت ثلاثة تا زیر تی وعلت ثلاثة. ہو گیا. واللیل. اب یہاں بھی الف چھوٹ جائے گا. واو کو کس سے ملا دیں گے, لام سے. واو لام زبر ول, لام یا زبر لی, واللیل لام زیر لی واللیل. اہل التقوی. مسحا زبر لام کو ملا دیں گے تا سے, یہ بھی ایک لام چھوٹ جائے گا اور یہ الف چھوٹ جائے گا کیونکہ حروف شمسی میں آگے تشدید لگا حروف شمسی سے. لام کو تا سے ملائیں گے. لام تا پیش لت اہلت. تا قاف زبر تق, یہاں حروف قلقلہ ہے, قاف
پر جزم یہاں قلقلہ ہوگا، یعنی آواز مخرج سے ٹکرا کر الگ ہو جائے گی. تاء زبر تق، اہل التق، واو کھڑا زبر وا، اہل التقوی. سمجھ میں آیا؟ اتنی آسانی سے ہو گیا. ہچے لگاتے گئے جوڑتے پورا ہچے لگا کر نہیں جوڑنا ہے. پورا ہچے اگر آپ ایک بار میں لگا لیں گے پھر جب جوڑیں گے تو نہیں جوڑ پائیں گے. یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو جوڑنا ہے. 2 ورڈ کو ہچے کیا جوڑ دیا، واو زبر وا، عین زبر ع، لام زبر لا، ایسے نہیں پڑھنا ہے. اور بعد میں ہچے لگا دو، نہیں لگا پاؤ گے تب. واو زبر وا، عین زبر ع، با، 2 ورڈ کو ہچے کرنے کے بعد لفظ کو آپس میں ملا دو. لام تا زبر لک وعلک، ایسے. تو آپ کی بک سے 3-4 جملے اس میں لکھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر اس کو ہچے لگایا ہے. اسی طرح سارا ہچے لگایا جائے گا، اسی طرح، اور ویسے ہی جوڑ کے پڑھا جائے گا. جب تک آپ کو ہچے لگانا نہیں آئے گا آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے. روا کرنے کے لیے آپ کا ہچے سے ہی ہونا چاہیے. اگر آپ کو رٹا دیں خالی رٹو، والت ثلاثۃ والت ثلاثۃ والت، رٹتے رہو گے. پھر دوسرا رٹنا پڑے گا، واللیلی واللیلی واللیلی، رٹتے رہو گے. لیکن آگے اگر کوئی دوسرا ورڈ دے دیا جائے، اہل التقویٰ پڑھ کے بتاؤ، نہیں پڑھ پاؤ گے. کیونکہ رٹا ہے صرف آپ نے نا، سمجھ کے تو پڑھا نہیں ہے. تو رٹنے سے جو چیز آتی ہے وہ وہی چیز آئے گی جو آپ نے رٹ لیا ہے. سمجھنے سے اس کے آگے کی بھی چیزیں کلیئر ہوتی چلی جاتی ہیں. رول اور قاعدے وہی رہتے ہیں، لفظ حرف چینج ہوتے رہتے ہیں. اس کو اسی قاعدے کے مطابق آپ اسے لگا لیجیے. زبر ہے، بہت جگہ زبر آئے گا، کہیں واو پر ہے، کہیں عین پر ہے، کہیں لام پر ہے. قاعدہ ایک ہی ہے نا، زبر کا قاعدہ ایک ہی چلتا ہے نا. جلدی پڑھے تھوڑا بھی نا نیچے. حروف شمسی 14 ہے، قاعدہ وہی چلے گا، چاہے تا پر چاہے تا پر ہو، چاہے لام ہو، چاہے تا ہو. حروف شمسی کا قاعدہ وہی چلے گا. جہاں بھی حروف شمسی سے پہلے الف لام آتے ہیں ان کو الف لام کو چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ حروف شمسی سے ملا کر پڑھتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی قاعدے ہیں قاعدہ وہی چلتا ہے، حرف اور جملے سینٹینس بدلتے رہتے ہیں. سمجھ کے پڑھنے میں یہی فائدہ ہے کہ آگے کی چیزیں آپ کی کلیئر ہو جائیں گی. لیکن اگر آپ سمجھ کے نہیں پڑھ رہے، رٹ رہے ہیں، بس وہی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی جو آپ نے رٹا ہے. اور جب تک اس کو ریویژن میں رکھیں گے، ریپیٹ کرتے رہیں گے، یاد رہے گا. جہاں ریپیٹ کرنا چھوڑ دیا وہ بھی ذہن سے نکل جائے گا، وہ بھی ذہن میں نہیں رہے گا، نکل جائے گا. رٹ کے جو چیزیں یاد کی جاتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جیسے قرآن کو یاد کرنے میں کیا کیا جاتا ہے، رٹا جاتا ہے. حفظ کرنے، کوئی کوشچن آنسر یاد کرنا ہو تو اس کو کیا کرتے ہیں، سمجھتے ہیں یا رٹتے ہیں. جو سمجھنے والا کوشچن ہوتا ہے اگر وہ سمجھ جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے یاد ہو جاتا ہے. لیکن بعض کوشچن رٹے جاتے ہیں، رٹ کے یاد کرنا پڑتا ہے. رٹ لیا، یاد ہو گیا، کچھ دن کے بعد ایگزام کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں نا. ایگزام کے ٹائم پہ کیا کرتے ہیں، رٹنا پڑتا ہے، پھر یاد ہوتا ہے، اس کو لکھتے ہیں. پھر اگر دوبارہ اسی دوسرے ایگزام میں اگر یا کچھ مہینے کے بعد ٹیسٹ لیا جائے تو ہو سکتا ہے وہ ذہن سے آپ کے نکل جائے گا، نہیں لکھ پائیں گے کیونکہ وہ رٹا تھا، بھول گئے. اگر روز رٹتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، ریویژن ہوتا رہے گا، اتنا رکھ لیا کہ وہ ذہن میں بیٹھ ہی گیا تو ہو سکتا ہو نہ بھولے. لیکن رٹنے والی چیز کیا ہوتی ہے، وہ بھول جاتا ہے آدمی، اور سمجھ کے پڑھنے والی چیز کو کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے. تو آپ سمجھ کے پڑھیے، نیچے لگائیے، سمجھیے. قاعدہ اسی لیے پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. پھر اگر آپ نے قاعدہ سمجھ لیا تو پورا قرآن آپ فر کہیں اٹکے ہوئے آپ پڑھتے چلے جائیں گے. نہیں قاعدہ آپ کو معلوم ہے تو آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے. نہ آپ کا حرف صحیح نکلے گا، نہ آپ کو رول اور قاعدے معلوم ہوں گے کہ قلقلہ کہاں کرنا ہے، اخفا کہاں ہوگا، غنہ کہاں ہوگا، حروف مدہ کیسے پڑھے جاتے ہیں، حروف ریم کیسے پڑھے جاتے ہیں. یاد ہی نہیں ہے، قاعدہ ہی نہیں پتہ ہے. اپنی مرضی سے پڑھیں گے، کھینچ کے تان کے الٹا سیدھا جیسے چاہیں گے ویسے پڑھیں گے. 3 حرف 3 جملے کو نیچے لگایا ہے، اسی طرح آپ پورا لگا لینا ہے. بس رول آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بس فارمولہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. کوشچن آنسر میتھ میں کیسے حل کیے جاتے ہیں، فارمولے سے حل کیے جاتے ہیں نا. فارمولہ ہی نہیں پتہ ہے، رول ہی قاعدہ ہی نہیں پتہ ہے تو آپ کیسے حل کریں گے. اس کو ویڈیو بنایا اسی لیے بنوایا کہ تاکہ اس کو تمہارے گروپ پہ شیئر کریں، تمہارے گھر والوں کو بھی پتہ ہو کہ اسکول میں کیسے پڑھایا جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کیسے اسکول میں پڑھایا جاتا ہے، کیسے پڑھیں. اسی لیے بنوایا تاکہ گھر پہ اس کو دکھاؤ کہ امی یا ابو ہم کی چیز طرح پڑھاتے ہیں، ہم کو اسی طرح یاد کروائیے. کرو گے نا؟